جی ہلو دوستوں، میں ہوں کمر چیمہ اور دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں برسٹر احمد بشانی صاحب۔ برس صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے بات کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ تھینک یو سر۔ برس صاحب، دو سوال کرنے ہیں آج آپ سے۔ ایک تو میں نے ویسے ہی ڈسکس کرنا تھا کہ ایک ٹرینڈ سا میں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ لوگ جنرلی بہت زیادہ مایوس ہو رہے ہیں۔ میں نے کبھی اتنی تیزی سے یہ مایوسی نہیں دیکھی، اتنی تیزی سے چیزوں کا جسے کہتے ہیں نا ڈیٹیریوریشن نہیں دیکھی، جتنی تیزی سے یہ چیزیں پچھلے کچھ ایک سال میں ہو رہی ہیں۔ کیا اس کی وجوہات بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا اس کی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت ہے، اداروں کا ڈلیور نہ کرنا، سیاستدانوں کا آپس میں لڑنا، جوڈیشری کا پولیٹیسائز ہو جانا، پولیس اور اداروں کا پولیٹیسائز ہو جانا، فائنینشیل کرنچ ہے، مطلب کیا ہے ایسا، پبلک کیوں جو ہے وہ ہو رہی ہے؟ اور دوسرا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ بھی کہ بھارت کے اندر بھارت کی جو کانگریس پارٹی ہے، اس کے جو راہل گاندھی صاحب ہیں، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا انڈین پارلیمنٹ سے، اور اس سے پہلے ان کو ایک کورٹ نے جو ہے وہ سزا دی تھی کہ وہ پرائم منسٹر مودی کو انہوں نے چور کے جو کون لفظ کہا تھا تھیف کے اوپر، تو یہ اس کے اوپر بھی بات کریں۔ لیکن پہلے سر یہ پاکستان پہ اوپر اینڈ دین پھر اس کو لنک بھی کرتے ہیں کہ کیا بھارت کے جو راہل گاندھی صاحب ہیں وہ وہاں کے عمران خان تو نہیں بننے جا رہے؟ ادھر عمران خان کو ڈسکوالیفائی قرار دیا جا رہا ہے، ادھر ان کو جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے۔ تو کیا ساؤتھ ایشیا بے شک ترقی بھارت کر رہا ہے، لیکن نیچے وہی اسی طرح کی پیٹی پالیٹکس ہی چل رہی ہے۔ سو سر، اسٹارٹنگ فرسٹ کہ یہ جو اتنی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے پاکستان میں، سو واٹ ڈو یو تھنک؟ اور پرٹیکولرلی ابھی تو میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں، کل میں خبر پڑھ رہا تھا پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ دس از ناٹ اے پرومسنگ لینڈ، اور دس از ناٹ سم تھنگ ویئر وی شوڈ بی، ہمارا فیوچر یہاں سے اس طرح اٹیچ نہیں ہے۔ سو واٹ از وائی، واٹ ڈو یو میک آف دس سر؟ دیکھیں جی، یہ جو خبر ہے مایوسی کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مایوسی سے زیادہ لوگ ریئلسٹک ہو رہے ہیں، چونکہ جو آپ کی رولنگ ایلیٹ ہے اس نے 70 سال سے لوگوں کو اندھیرے میں رکھا ہے، ان سے غلط بیانی کی ہے، مس ریپرزنٹیشن، ان کو جھوٹے خواب دکھائے ہیں جو خود ان کو پتا تھا کہ کبھی پورے ہونے والے نہیں۔ تو وہ ایک طرح کی ایک ٹرانس کی سچویشن میں آپ نے لوگوں کو ڈالا ہوا تھا، جو ہپناٹائز کر کے۔ تو ہر چیز کی جو ہے نا ایک لمٹ ہوتی ہے، جب آپ زمینی حقائق سے جو ہے نا وہ حکومتیں یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ اتنا بڑا ڈسٹینس رکھ سکیں جتنا جو ہے وہ پاکستان میں رکھا گیا۔ آپ اگر پہلے دن سے سٹیپ بائی سٹیپ حکمرانوں کے دعوے دیکھیں تو ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کو نظر آئے گی جس میں ایک آرٹیفیشلی انفلیٹڈ قسم کا آپٹیمزم اور ہوپس کریٹ کی گئی ہیں جی کہ یہ ہونے والا ہے، تیل کے کنویں نکلنے والے ہیں، مقدر بدلنے والا ہے، اگلے سال فلاں ہونے والا ہے۔ اور جب اگلا سال آتا تھا تو سب سے بڑی خبر یا تو مارشل لا لگتا تھا، یا لوگوں پہ تشدد ہوتا ہے، یا ان کی امیدوں پہ پانی پھرتا ہے۔ 70 سال سے میرٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جس طرح کے میرٹس بن کے سامنے آئے وہ آپ کے جو ہے وہ جوڈیشری سے لے کے ملیٹری تک، یہ ساری آپ دیکھ لیں، لوگ کس طرح سلیکٹ ہوئے، کس طرح الیکٹ ہوئے، کیا ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اس کا ایک سرکل ہوتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اب تمام لوگوں کو زیادہ عرصے تک بیوقوف نہ بنانے والا وہ جو محاورہ ہے یا جو سینٹنس ہے، اس کے پیچھے وزڈم کیا ہے کہ ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے جس میں یہ سب چیزیں چلتی ہیں۔ وہ ٹائم لیمٹ جو ہے وہ گزر گئی، خصوصاً گزشتہ 5 سالوں کے دوران پاکستان کے عوام کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور جس سطح پہ لیڈرشپ نے نئے نئے روپ دھار کے تو ان کو بیٹرے کیا، ان کو لیٹ ڈاؤن کیا، جس طریقے سے سسٹم نے جو ہے نا فیلڈ ٹو سرو دا پیپل، فیلڈ ٹو ڈیلیور۔ تو اس میں جا کے تو اس میں جو مین رول کس چیز نے پلے کیا، وہ سوشل میڈیا نے، چونکہ یہ چیزیں پہلے اس سے بھی زیادہ ہے کروڈ شکل میں، خوفناک شکل میں برپا ہوتی تھی، لیکن لوگوں کو پتہ اتنا نہیں چلتا تھا کیونکہ آپ کا پریس کنٹرول میں تھا۔ ظاہر ہے یہ کرپشن کی، یہ بددیانتی کی، یہ ڈی میرٹ قسم کے جو اقدامات، اس کی اتنی خبریں تو آپ آتی نہیں تھی چونکہ اخبار ہر چیز کنٹرول میں تھی۔ تو یہ جب لوگوں نے ایکسچینج کرنا شروع کر دیا ڈائریکٹلی فرام دا ٹپس آف دیئر جو ہے نا ہاتھوں سے،
کہ جناب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. نوجوانوں نے دیکھا کہ روزگار کے لیے کیا میرٹس ہیں. ایک آدمی کے جج ہونے کی بات ہو رہی تھی، وہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں ہیں، تو کسی نے کومنٹ لکھا کہ بھئی یہ ججز الیکٹ ہوئے تو ہی واز ون آف دا ٹاپ کینڈیڈیٹ بائی میرٹ، جو کہ ایک لائر جو ہے جب آپ چنتے ہیں کسی بار سے تو اس کو نہیں کیا گیا. تو جواب میں ایک آدمی نے کومنٹ لکھا کہ جناب میرٹ یہ ہے کہ یہ آدمی کسی پارٹی کی کاسال ایسی کرتا، ان کے بوٹ پالش کرتا اور ان کے ساتھ جا کے تعلق بناتا تو جج بنتا. اس ملک میں میرٹ یہ ہے، میرٹ یہ نہیں کہ یہ کوئی لائق آدمی ہے. تو جب اس طرح کے لوگ جج بنیں گے تو پھر وہ جو ڈیلیور کریں گے جو ڈیسیجن، وہ آن دا فیس آف دا ڈیسیجن آپ کو بتائے گا کہ آپ کس بنیاد پہ کیا ڈیسیجن کر رہے ہیں. تو یہ ساری جو ڈرامے بازی ہوئی، اس میں دیکھیں میرٹ کا قتل ہوا. پاکستان دنیا کا سب سے غیر منصفانہ ترین سوسائٹی میں بدلا. یہ جو آپ نمبر گنتے ہیں کہ انصاف کے حوالے سے 129 130، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یو آر اسٹینڈنگ نو ویئر وین اٹ کمس ٹو جسٹس. کہ آپ کے جسٹس کا کیا مطلب ہے کہ کسی آدمی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، کسی کے ساتھ ظلم ہو گیا، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو گئی، وہ کہیں اس کے پاس کوئی ایسا دروازہ نہیں جو وہ کھٹکھٹائے گا. تو یہ اس کو کہتے ہیں اندھیر نگری اور چوپٹ راج. پاکستان ایک اندھیر نگری اور چوپٹ راج میں تبدیل ہو گیا. اس کے اوپر جا کے یہ جو جھوٹ ایکسپوز ہوئے کہ جی ہم جو ہے وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، اور اس اسکیلیٹن ایسے ایسے نکلے الماری سے کہ جن کو کوئی سنبھال ہی نہیں سکتا. اوپر سے یہ جی ہم یہ اس کی نہیں سنتے اس کی نہیں سنتے. Who is making the decision؟ جا کے نیٹ شل میں یہ ہوا کہ پاکستان میں جو 70 سال سے جمہوریت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس میں ڈیسیجن میکر جو ہے وہ 1 یا 2 پرسن ہیں. تو یہ چیزیں جب نوجوانوں کے آگے آئی تو انہوں نے کہا بھائی ملک چھوڑو. لیکن ملک چھوڑنے کا پرابلم یہ ہے کہ کشتیاں ڈوب رہی ہیں، جس میں خود حکمران طبقات کے، کل ایک سابق پرائم منسٹر نے کہا کہ میری کانسٹیچوئنسی کے 6 میں سے 2 آدمی ڈوب کے مر گئے اس کشتی میں جو لیبیا میں ڈوبی ہے. تو یہ حالت ہے. تو اس میں جھوٹ چھپا نہیں، سامنے آ گیا. تو لوگوں نے سچ بولنا شروع کر دیا. آج اگر آپ پاکستان کی سرحدیں کھول دیں ایون ٹو ورڈ انڈیا میں آپ کو بتا دیں، اور اس طرح کے ملکوں کی طرف ایران میں پہلے پاکستانی جو شکل کا آدمی نظر آتا ہے اس سے عام شہری بھی پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس ویزا ہے کہ نہیں. امیجن ترکی میں عام آدمی سے پکڑ کے پوچھتا ہے کہ تم پاکستانی ہو، ویزا لے کے آئے ہو یا وہ ڈبکی لگائی ہے، وہ ایک ٹرم ہے اس کے لیے. تو ڈنکی. اگر ویزے جو ہیں یہ کھل جائیں، آج اگر اعلان ہو جائے تو پاکستان جو ہے وہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے. دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا، یہ میں آپ کو بتا دوں. بالکل صحیح ہے. بیسیکلی وہ جو پرومسز تھے وہ جو کیے گئے تھے، اور بیسیکلی سوشل میڈیا اور دنیا جو ہے وہ ایکسپوز ہوئی، اور جو لیڈرشپ اور ہماری جو ایلیٹ ہے وہ ایکسپوز ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی، کہ انہوں نے سمجھا تھا ہم چیزیں مینیج کر کے رکھیں گے. اب وہ یہ نہیں کر رہے کہ وہ خود کو تبدیل کرنے کی شاید کوشش نہیں کر رہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو کیسے مینیج کرنا ہے، تو یہاں پہ جو کمپینز چلتی ہیں ان کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو یہ آبویسلی ہر وقت جو ہے وہ مینیج کرنے کے چکر میں ہے. بس صاحب موونگ فارورڈ، یہ جو راہل گاندھی صاحب والی بات ہوئی ہے کہ ان کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دی ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ انڈیا کی جو یہ لوور کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا ہے، لوور کورٹ نے ان کو سزا دی ہے، لیکن انڈیا کی جو پارلیمنٹ ہے، لوک سبھا نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا. سو نارملی جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ جو اسٹیچر کا لیڈر ہو، اس کو تو لاسٹ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ تک جو ہے وہ جب تک فیصلہ نہ آئے تو ڈسکوالیفائی نہیں کرتے. ایک تو ان کو لوور کورٹ کے کہنے پہ ڈسکوالیفائی وہ ہو گئے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پرائم منسٹر مودی نے اپنی گرپ مضبوط کر لی ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ترقی بھی کرواؤں گا، ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، انڈیا کا اسٹیچر بھی بڑھاؤ، لیکن ساتھ جو اپوزیشن ہے اس کو بھی ٹف ٹائم دو. اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے بھارت جوڑو یاترا وغیرہ بھی چلائی ہوئی تھی، کیونکہ کانگریس اس وقت بڑی ارریلیونٹ سی جماعت ہوئی پڑی ہے،
اور ایسے لگ رہا ہے کہ وہ وہاں پہ جو ڈائناسٹک پالیٹکس کو انڈین عوام نے جو ہے وہ پسند نہیں کیا. سو ہاؤ ڈو یو سی دس راہل گاندھی, اور خاص طور پہ ادھر پاکستان میں عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ ساؤتھ ایشین پالیٹکس جو ہے وہ ان اٹس کور ایک جیسی ہے, بھارت ہو پاکستان ہو, ہم نیچے سے جو ہے وہ کوئی نہیں بدلے. واٹ از یور ویو آن دس؟ دیکھیں جی, بہت ساری سملیرٹیز ضرور ہیں, لیکن یہ کہنا کہ پالیٹکس ایک جیسی ہے یہ بھی وہ بہت درست سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی. اگر آپ اس کو دیکھیں نا دونوں پوائنٹ آف ویو سے, ایک لیگلی اور ایک جو پریگمیٹک پولیٹیکل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے, تو لیگلی اگر آپ اس ڈیسیجن کو دیکھیں تو یہ ایک اس کو دوسرے اینگل سے بھی پیش کر سکتے ہیں کہ ہندوستان میں جو بھارت میں جو رول آف لا ہے وہ اپنی جڑیں پکڑ چکا ہے, اور رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ لا جو ہے وہ اپنے طور پہ ٹیکس اٹس کورس. اس کو اس کے پیچھے سے کسی مودی صاحب کی پش کی یا کسی اسٹیٹ کے کسی لیڈر کی یا کسی ہائی پروفائل پرسنالٹی کو پش کرنے کی ضرورت نہیں. تو جج جو ہے وہ رات کو 12 بجے اٹھ کے منہ دھو کے تو آگے سیٹ پہ بیٹھ جائیں, بلکہ رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ لا اٹ سیلف ایک چرخے کی طرح چل رہا ہے اپنے پروسیس کے اندر. اب آپ اس کیس کو اگر دیکھیں تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ہتک عزت کا کیس جو کورٹ میں گیا ہے, اس میں ظاہر ہے ایک جو لائر ہیں جن کا لاسٹ نیم مودی ہے, اور انہوں نے مودی کے چونکہ جو اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں جس کی میرے خیال میں ضرورت نہیں, تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ 2-3 مودی آخر کیوں ہیں جن کا لاسٹ نیم ہے اور وہی کرپشن میں انوالو ہوئے. تو اس نے کہا کہ یہ پوری مودی برادری کی ہتک عزت ہوئی ہے. لیگلی اسپیکنگ جیسے آپ کہہ لیں جی کہ پاکستان میں یہ جی ٹوانا ہی کیوں جو ہے وہ اس میں ہیں, تو کوئی ٹوانا آپ کو سو کر دے کہ جی یہ ہمارے خلاف ہتک عزت کی بات ہو گئی, تو وہ ایک جسٹیفائیبل کیس بنتا ہے اگر آپ کورٹ کے اندر ڈاکومنٹری ایویڈنس اور دوسری جو ریئل ایویڈنس ہیں ان کی موجودگی میں وہ جو ہے جج کے سامنے پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو ان کو ڈیفینڈ کرنے کا پراپر موقع ملا نہ. وہاں پہ عدالتوں کے آگے جو ہے وہ بڑی بڑی مسلح افواج کو تعینات کیا گیا اور رینجرز کو, اور نہ وہاں پہ ہنگامے ہوئے. ایک سموتھ پروسیس کے اندر ایک لوئسٹ ترین کورٹ نے ایک ہائی پروفائل آدمی کو سنا. اس پہ آپ نے کتنی چخ اور یہ سارے ہنگامے دیکھے جو آپ نے پاکستان میں دیکھے, جو ایبسنس آف رول آف لا اور پریزنس آف رول آف لا کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. وہ ڈیسیجن ہوا تو آگے پارلیمنٹ کو اب مت یہ کہیں گے پارلیمنٹ نے یہ کر دیا, وہ آٹومیٹکلی ہے کہ بھارت کے قانون کے مطابق اگر کسی آدمی کو 2 سال سے زائد سزا سنائی جائے تو وہ آٹومیٹکلی ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. اس میں پارلیمنٹ چاہے نہ چاہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جس کے تحت ظاہر ہے کہ ان کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ آپ کو یہ سزا ہوئی اس لیے آپ جو ہے ڈسکوالیفائی. اب جو ان کے آگے ریمیڈیز ہیں کہ مثلا ان کو اپیل کا حق ہے, تو جب وہ اپیل کریں گے تو اپیل کے نوٹسز جب واپس پارلیمنٹ میں جائیں گے یا جو بھی اگلا فورم وہ مناسب سمجھتے ہیں اس پہ جب وہ پیش کریں گے کہ میں نے اپیل کر دی, تو اس کے مطابق پھر اس میں جو ہے جو بھی لا ان کو الاؤ کرے گا اس کے تحت ہوگا. اب یہ بات نہیں کہ بھارت میں یہ اس کے خلاف کوئی رد عمل نہیں ہو رہا, ظاہرہ جلوس جلسے یہ معاملات وہاں بھی چل رہے ہیں, لیکن ایک پروسیس ہے جو ایک سموتھ طریقے سے جو ہے وہ آگے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں. اور اس کا کسی بھی طریقے سے آپ عمران خان سے جو ہے وہ کمپیریزن نہیں کر سکتے بہت حوالوں سے, چونکہ ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ اس میں پاکستان میں بہت زیادہ ایک ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے. آپ لوگوں کو لارجر دین لائف ایک کریکٹر بنا کے سپر میسی اور پتہ نہیں کیا کا ایک سمبل جو ہے وہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں, جو ابو دی لا ہیں, ابو دا پیپل ہیں, ابو دا اسٹیٹ ہیں. تو اس طرح کا کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ بھارت میں نہیں چل سکتا, کیونکہ بھارت ایک ویل روٹیڈ ڈیپلی روٹیڈ قسم کی ڈیموکریسی بن گیا ہے. تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ان بڑے سموتھ طریقے سے جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہوتی ہیں میرے خیال میں, اور ہو جائیں گی. اس لیے میں نہیں دیکھتا کہ اس میں کوئی بہت لمبا چوڑا مسئلہ جائے گا. میرے خیال میں اگلے کسی اپیل میں یا کورٹ میں جب ان کو ری انسٹال کر دیا جائے گا یا ڈیسیجن اگر ان کے حق میں ہو گیا تو ان کو واپس جو ہے وہ ممبر بنا دیا جائے گا, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں.
بالکل صحیح کہا. تو بھائی صاحب یہ جو پھر پاکستانی جو کورٹس ہیں یا جو پاکستان کا جو نظام عدل ہے یہ تو پھر بڑے برے طرح سے ایکسپوز ہو گیا کہ ایک طرف لوور کورٹ ہوں، ہائی کورٹ ہوں، عدالتیں ہوں، جج مینج ہوتے ہیں. مطلب یہ جو ٹرسٹ جب دیکھیے آپ نے بات کی کہ انڈیا کا جو سسٹم ہے اس میں ایک گروپ اٹھا، اس نے اتنے بڑے بندے کو کہا اور کانگریس نے بھی اس کو سنا. یہ نہیں ہے کہ جتھوں کی جگہ لے کے گئے لوگوں، ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ لوگوں کو لے کے گئے اور جا کے عدالتوں پہ پریشر ڈالا کہ تم. تو پھر کیا پاکستان میں سارے کیسز سیاسی بنتے ہیں کہ سیاست دان پہ لوگ لے کے جاتے ہیں تاکہ عدالتوں پہ پریشر ڈالیں؟ تو یہ پاکستان کا نظام عدل تو پھر بہت زیادہ کمزور ہے. اس میں تو وہ جس کے پاس طاقت ہے اسی کو انصاف ملے گا، کیونکہ وہ باہر بندے گنڈے لے کے آ جاتا ہے، بندے لے کے آ جاتا ہے. تو یہ ڈو یو تھنک کہ ہم کوئی سیاسی جماعت عدلیہ کو بھی آزاد کرا سکتی ہے؟ یہاں پہ تو ہر بندے کو آزادی چاہیے، میرا خیال ہے. عوام کو تو چاہیے لیکن ججز کو بھی آزادی چاہیے پاکستان کے سسٹم میں. ڈو یو تھنک کہ یہ عدلیہ کے اندر ٹاپ ہماری جو عدلیہ ان کے اندر اتنی جان ہے؟ دیکھیں جی، اگر اس نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ بھی یرغمال ہے، اور اسی یرغمالی کی حالت میں وہ جو اس طرح کے ڈیفرنٹ قسم کے ری ایکشن دیتے ہیں بعض اوقات، جو آپ کو اپیرنٹلی بہت زیادہ ایب نارمل لگتے ہیں. باجوہ صاحب کی واحد بات جو 5-7 سالوں میں مجھے پسند آئی، انہوں نے یہ کہی تھی کہ میں اس پاکستان کو ایک نارمل ملک بنانا چاہتا ہوں. اب اس سینٹنس کی گہرائی میں آپ اگر چلے جائیں تو اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ پاکستان از ناٹ اے نارمل کنٹری، از اے لینڈ آف بروکن پرامسز، از اے لینڈ آف بہت بڑی ایک وشفل ہائیلی انفلیٹڈ قسم کے لوگوں کی خواہشات کا ایک مجموعے کا نام ہے جو پریکٹیکل دنیا میں پاسبل نہیں ہے. تو جب آپ اس کو نارمل جو ہے وہ کنٹری بنانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی عدالتیں کسی قسم کے پولیٹیکل، سوشل یا اکنامک پریشر سے ابو ہو کے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ سکون کے ساتھ بیٹھ کے تو معاملات کے میرٹ پہ، ایویڈنس پہ ڈیسیجن کریں. جب گنڈا گردی کی یہ حالت ہو کہ آپ کے جو وکلا بھی جو ہیں ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ گینگسٹرز جو گینگزم جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس میں آ کے تو جی یہ آرگنائزیشن اور وہ گروپ اور وہ صاحب اور یہ وکیل آ گئے تو جج خاموش اور وہ آ گئے تو جج کسی کو بولنے ہی نہیں دیتا. اس کو عدالتی نظام نہیں کہتے. یہ تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ اندھیر نگری اور چوپٹ راج قائم کر رکھا ہے جس کے ارد گرد یہ ظلم اور ناانصافی کے سارے مظاہر ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی جو ریٹنگ ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ نیچے سے نیچے چلا جا رہا ہے. چونکہ یہی چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جسٹس سسٹم جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کا اس کا طریقہ کیا ہے. کیا اس جسٹس سسٹم کے اندر جو آدمی ایکیوزڈ ہے، جس کو آپ نے ملزم قرار دیا، اس کو اپنی صفائی پیش کرنے کا مناسب موقع ہے؟ کیا اس کے پاس اس طرح کے ایکول ذرائع ہیں کہ وہ دوسری جو پارٹی ہے اس کو کمپیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ کیا آپ کے ججز کے اندر سینس آف جو ہے ڈاکٹرائن آف فیئرنیس اور پرنسپل آف نیچرل جسٹس جو ہے وہ آبزرو کرنے کی قوت، ہمت اور جرت ہے؟ کیا آپ کی عدالتوں کے اندر آزادیاں ہیں؟ یعنی وہاں کوئی ججوں کے یا وکیلوں کے گروہ نہیں کھڑے ہیں کہ جن کو دیکھ کے سب خاموش ہو جائیں یا جن کو دیکھ کے سب بولنا شروع ہو جائیں، بلکہ وہاں ہر آدمی اپنے حصے کی سپیس اس کے پاس ہے کہ نہیں. یہ سب چیزیں نہیں ہیں وہاں. آپ دیکھیں اگر لوئر کورٹ سے لے کے ہائیسٹ کورٹ تک تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک قیاس کی سچویشن ہے، ایک افراتفری کا عالم ہے، اور لگتا ہے کہ یہاں پہ ابھی کوئی ہنگامہ ہو کے ختم ہوا ہے یا ہونے والا ہے. اس طرح کے ماحول میں آپ کیسے جو ہے وہ جسٹس سسٹم اس کو ڈیلیور کر سکتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کی موجودگی میں بات یہ ہے کہ پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کی جو طاقتور قوتیں ہیں انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اور ان کی بے تحاشا مراد جو ہے ان کو برقرار رکھنے کے لیے اور ان کی جو لوٹ کسوٹ ہے، آپ گزشتہ 2-3-4 ججوں کے دیکھیں جو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں، جس طرح کے جتنے ان ریئلسٹک اور جس طرح کے معاملات میں ان کے نام آتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا تھا، اس نے وہ کر دیا تھا، تو وہ سامنے رکھیں تو پاکستان کا جسٹس سسٹم از اے جوک. یہ جسٹس سسٹم کے ماتھے پہ ایک بہت بڑا کلنک ہے.
جس ملک کی بار ایسوسی ایشن میں جو ہے وہ 70,000 اور 75,000 جعلی وکیل ہوں، اور خود بار ایسوسی ایشن یہ سٹیٹس دے، میں نہیں دے رہا، بار ایسوسی ایشن دے، تو آپ اور ایسے ایسے وکیل ہوں جو جج تک بن جاتے ہوں جعل سازی کی بنیاد پہ، تو آپ کہتے ہیں جی ہمارا جسٹس سسٹم ہے. یہ جو ہے یہ بہت بڑی عجیب و غریب قسم کی ناکالی ہے دنیا کے باقی جسٹس سسٹمز کی، اور ان کی مذاق اڑانے والی بات. میں یہ آپ نے ذکر کی، میں کوئی ایک پرسنل واقعہ بتا دیتا ہوں. ہمارے دوست ہیں، وہ ممبر پنجاب بار ہیں. پنجاب میں تو میرے خیال ہے تھوڑے ہی 8-10 یا کتنے ممبر پنجاب بار ہوتے ہیں، 5-6 ہوتے ہیں. تو بڑی آنر ہوتی ہے پنجاب بار کا ممبر ہونا. تو ہی از ٹوائس ممبر پنجاب بار. تو ان کے مقابلے میں ڈاکٹر صاحب جو شخص تھا وہ الیکشن میں جیت گیا ان سے. جب الیکشن ہوا ممبر پنجاب بار کا تو وہ الیکشن جیت گیا. اب دوسرا جو ہمارے دوست تھے ان کو یہ شک پڑ گیا، شیخو پورہ سے ہیں وہ، ان کو یہ شک پڑ گیا کہ ان کی ڈگری جعلی ہے. دیکھ اچھا لیں. انہوں نے کیا کیا سر، انہوں نے جا کے وہ چیک کرایا تو وہ ڈگری جعلی تھی. اور وہ بندہ کب سے پریکٹس کر رہا ہے سر لا کے اندر، کب سے وہ وکیل ہے، ممبر پنجاب بار بن گیا. اور وہ تو دوسری پارٹی نے جا کے جب اس کی ڈگری چیک کرائی تو وہ ڈگری جعلی ہوگی، تو وہ آٹومیٹک وہ فارغ ہو گیا. اور یہ ہمارے دوست پھر ممبر پنجاب بار بن گئے سیکنڈ ٹائم. سو امیجن کریں کہ ممبر پنجاب بار کا الیکشن جیت گیا، ہائی کورٹ تک وکیل بنا ہوا ہے، اور ڈگری جعلی ہے. یہی حالت ہے نا. تو اسی کو کہتے ہیں نا لینڈ آف دی بروکن پرامس. لینڈ آف دا کہ بروکن آپ نے پرامس. کہنا تھا کہ جی دنیا کا سب سے بہترین جسٹس سسٹم ہم لے کے آئیں گے، آپ قائد اعظم سے لے کے تو اب تک کے حکمرانوں کی تقریریں پڑھیں، اس میں آپ ریاست مدینہ کے ڈائلاگ سے لے کے تو حضرت ابوبکر صدیق کی چادر کا سائز اور کہاں سے آئی تھی کا گنیں، تو لوگ کس حد تک بیوقوف بنیں گے بھائی؟ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ ایز اے رولنگ ایلیٹ کیا کیا کر رہے ہیں؟ خود پرائم منسٹر، سابق پرائم منسٹر کو کل ایک کو میں نے سنا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ سے، ہم لوگ ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ کروڑوں جو روپیوں کی گاڑیاں ہیں، یہ مکانات ہیں، یہ ہیں، یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ ہی آسک دا کوسچن ویئر دا منی از کمنگ فرام، اینڈ دیٹ از اے لیجیٹیمیٹ کوسچن. چونکہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ آپ کی نہ کوئی بزنس ہے، نہ کوئی سورس آف انکم ہے، آپ جو ہے وہ قرض لے کے تو ممبر آف پارلیمنٹ بن گئے یا کسی طریقے سے، تو 5 سال بعد آپ باہر آئے تو یو آر اے بلینر. تو وہ 5 سال کے دوران کیا کام کیا آپ نے ایسا؟ یہ ملک جو ہے جس طریقے سے لوٹا گیا، اس کی مثال دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے. اور یہ لوٹا جو ہے اس کو چلانے والوں کے دعوے داروں نے، اور جو اس کو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا مقدر بدل دیں گے، اور اس طرح کے جو ہے وہ لمبی لمبی ٹال کلیمز، تو حالت آپ کے سامنے ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بس سب حالت ہمارے سامنے ہے. اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ. اللہ کرے کہ لوگوں کے دلوں میں امیدیں دوبارہ جاگیں. ہم تو اکثر کہتے ہیں کہ ملک کے اندر بڑی جان ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سیاستدان بھی جو ہے کوئی، یہ میں اکثر اگر دن میں سوچ رہا تھا، میں کسی دن آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. کل میں کہیں ڈرائیو کر رہا تھا تو میں راستے میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے شاید یہ جو ایک مسلم پولیٹیکل تھاٹ میں ایک چیز ہے نا کہ لیڈر سٹرانگ ہو تو تبھی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. کیا لیڈر سٹرانگ ہو تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، یا نظام سٹرانگ ہو تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہے؟ اور پہلے ہمیں لیڈر بنانا چاہیے یا پہلے ہمیں نظام مضبوط کی، کس طرح کون سی چیز پہلے ہونی چاہیے سو دیٹ اٹ اسٹارٹ ڈیلیورنگ؟ میں کل تھا تو سوچ رہا تھا، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ کسی دن اس پہ جو ہے نا نہیں، یہ بڑا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. پوری دنیا میں ہاں سسٹم ورک کر رہا ہے، ہاں ہمارے ہاں جو ہے وہ لیڈر ورک کرنا چاہتا ہے. اور جو اگر جی سر، جی سر. یہ بات ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم لیڈر بندہ پکڑتے ہیں، کہتے ہیں نہیں سانو مخلص لیڈر نہیں لبے. ٹھیک ہے، تو وہ مخلص لیڈر کے چکر میں جو ہے وہ ہم بڑا نقصان کرا بیٹھتے ہیں، اور ایک بندے کو اتنا مضبوط بنا دیتے ہیں، پھر ہمیں کیا گارنٹی ہے وہ بندہ سسٹم بھی مضبوط بنا کے جائے گا، اور وہ بندہ وہیں کے وہیں چیزیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو یہ تو ہمیں اور جو ہے وہ چیلنجنگ ہے. اینی ہاؤ، تھینک یو ویری مچ برسٹر حامد بشانی صاحب. اٹس آلویز جناب، پلیزر. آپ کا